بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چٹ چیٹ یا لائیو شو ود وحید اینڈ شہزاد میں شہزاد احمد حاضر ہیں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہونے کے لیے۔ آج ہمارا جو ٹائٹل ہے اس کا تعلق کمیونیکیشن سے، اور آپ میرے سے اس بات پہ ایگری اور اتفاق کریں گے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اور انسان سوشلائزیشن میں جب ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور رابطے کا کیا بہترین ذریعہ ہے جو آج کل ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، خاص طور پہ کووڈ کے بعد۔ آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے اور اپنے محترم مہمان وحید صاحب سے بھی یہ پوچھنا ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر خاص طور پہ یوٹیوب اور آن لائن شوز جو ہیں ان کے حوالے سے کیا حقیقت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اور ہم نے اس کا اصل مقصد کہاں تک حاصل کر لیے۔ آئیے یہ ٹاپک اور اس سے ریلیٹڈ اور وزڈم وحید صاحب سے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آج کیا لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم وحید بھائی۔ وعلیکم السلام شہزاد صاحب، اور السلام علیکم ہمارے دوستو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دیکھنے کے حساب سے اس طرح کہ آئی ایکسپلور اور ایف ایم ورلڈ پاکستان کی یہ مشترکہ کاوش، اور دونوں کے فیس بک پیجز پہ بھی ہے، دونوں کے یوٹیوب چینل سے بھی یہ لائیو براڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ یا کیا کہہ لیں کہ یہ آن ایئر ہے۔ ساتھ ساتھ میں ایف ایم ورلڈ پاکستان ریڈیو جو چینل ہے اس سے یا اس کی نشریات جو ہیں یا یہ شو جو ہے پوری دنیا میں سنا جا سکتا ہے یا سنا جا رہا ہے۔ شہزاد آپ نے بات کی، اور ہمارے جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے بھی کہ میں چند دن پروگرام جو ہم نے پچھلے کیے ہیں لاسٹ ویک میں، ان میں نے ایک آپ ذکر کیا تھا کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی جسے کہہ لیں کہ اپورچونیٹیز بھی کچھ چیزوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ آرگنائزیشنز کے لیے لے کے آتا ہے۔ جیسے سیلاب آ جائے، فلڈ آ جائے تو سلٹ لے کے آتا ہے، سوئل لے کے آتا ہے، وہ ریور کے بیڈ کے ساتھ یا کھیتوں میں ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ تو وہ جو سوئل پھیلتی ہے تو وہ ایگریکلچر کے لیے، ایگریکلچرسٹ سائنسی زرعی سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اس دفعہ یہ جو کووڈ-19 کہہ لیجیے یا کرونا وائرس کہہ لیں یا پینڈیمک، جو وبا پھیلی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ یقیناً بہت سے دیکھیں نا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جو متاثر ہیں، ابھی بھی ویو آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ لیکن کچھ آرگنائزیشنز کے لیے، کچھ انسانوں کے لیے، کچھ بندوں کے لیے، کچھ اداروں کے لیے یہ بہت فروٹفل بھی رہی ہے، اور ان کو بہت سارا آپ سینیٹیشن، وہ کیا سینیٹیشن کہتے ہیں، سینیٹائزر جو ہے اس کو لے لیں، یا صابن کو لے لیں، یا کوئی اور چیزیں لے لیں، یا ماسک لے لیں، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کما لیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا کہ ہم نے وہ جو وینٹیلیٹرز ہیں اب پاکستان میں بننے شروع ہو گئے ہیں، ورنہ یہ چیزیں ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ جی سیالکوٹ میں سے ادویات آلات بنتے ہیں، پتہ نہیں کتنے آلات بنتے ہیں۔ اچھا، بہرحال تو یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ جو جب کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی یہ ایسا ہی ڈیزاسٹر جو ہے یہ زوم کے لیے خاص طور پہ، یا آن لائن جو پرووائڈرز ہیں، انٹرنیٹ پرووائڈرز، یا اس طرح کی جو ویڈیو کانفرنسنگ کال جو پرووائڈرز ہیں ان کے لیے مطلب زوم کا جو ہے کہ آپ اگر اجازت دیں شہزاد تو میں اپنے دوستوں کو، آڈینس کو، ان کو یقیناً پتا ہوگا، جسٹ ٹو برش آن دیئر نالج، ایک منٹ کے لیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک صاحب جو کہ بیسیکلی مائننگ جیولوجسٹ تھے یا انجینئرنگ جیولوجسٹ تھے، چائنا سے ان کا تعلق تھا، ایرک یوہان ان کا نام تھا۔ وہ بڑی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جب کر لی اپنی ماسٹرز یا گریجویشن کر لی تو وہ 4 سال کے لیے جاپان چلے گئے۔ وہاں بل گیٹس آئے تھے، وہ بڑے اس سے متاثر ہوئے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے میں بل گیٹس کے پاس امریکہ پہنچ جاؤں یا امریکہ پہنچ جاؤں۔ آئیڈیا ان کے پاس تھا کہ ویڈیو کانفرنسنگ کا، ٹھیک ہے۔ 8 دفعہ ان کا ویزا جو ہے ایرک کا، یوہان کا 8 دفعہ ویزا کینسل ہوا۔ ہسٹری بتاتی ہے ساری، اس کی پروفائل بتاتا ہے۔ 8 دفعہ ویزا 1997 میں آخر ویزا لگ گیا اور وہ امریکہ چلے گئے، اور جہاز سے اترتے ہی سان فرانسسکو میں، کیلیفورنیا میں ایک سلیکن ویلی ہے جسے مجھے بہت اچھی طرح اس کے ہر شعبے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو یہ بھائی جان بھی وہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں جا کے ایرک یوہان صاحب نے اب کسی ایک کمپنی جوائن کر لی، اپنے یہ تجربے کرتے رہے، فیل ہوتے رہے، انہوں نے فارغ کر دیا، پھر ایک اور کمپنی، آخر ہوتے 2012 میں انہوں نے، ایکچولی پرابلم یہ تھی 2012 میں یہ لانچ انہوں نے زوم ویڈیو والا کر لیا،
प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो इनकी सहेली थी या इनकी दोस्त जो थी, वो कोई 8 घंटे की मुसाफत पे थी, तो इनको जाना पड़ता था उसको मिलने के लिए, ठीक है? तो इन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ हो कि हम दोनों वीडियो पे बात कर लें, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ये हालाँकि इनकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी मुखालिफ थी कि तू पागल है, ये जो काम कर रहा है ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो पहले तो ये सच्ची जो बात है, जो प्रोफ़ाइल बताता है, वो ये है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो ज़ूम था, वो डेटिंग के लिए था। वो फलाँ उस एंड पे है तो इस एंड पे, वो वीडियो डेटिंग जिसे कहते हैं। लेकिन फिर ये है कि आप कह लें कि 2012 में ये लॉन्च हो गया और अब जाके ये जो कोविड का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इतनी ज़्यादा ही हो गई है कि इसने इंडिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में क्या ट्विटर है और क्या व्हाट्सएप है, क्या स्नैपचैट है और क्या इंस्टाग्राम है और यूट्यूब, ये सब पीछे रह गए हैं। और ये सबसे आगे निकल गया ज़ूम, क्योंकि ये फ्री भी है, पता नहीं 30-40 कितने मिनट्स तक ये फ्री होता है। हमारी ये जो स्ट्रीम जा रही है ये पेड है और शहज़ाद साहब पे करते हैं। तो वो बहरहाल ये है कि इस तरीके से फिर होता था, यूनिवर्सिटीज़ ने ले लिया। यूनिवर्सिटीज़ ने ले लिया एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन की यूनिवर्सिटी मुझे याद ही 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में शुरू में इनका एग्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ पे, तो इस तरीके से ये हो गया। तो अब ये है कि अब इंडिया में मैंने जैसे बताया कि 300 मिलियन लोग जो हैं वो इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं ओवरऑल, ठीक है? 300 मिलियन मीन्स 30 करोड़ के लिए करीब। एंड दिस पर्सन द एरिक योहान, जो कि मेरी तरह फुकरा था, वो अब 600-700 बिलियन यूएस डॉलर्स के का मालिक है वो। तो ये ज़ूम आ गई। अब जब ज़ूम आ गई और ये इन दिनों में जब लोग घरों के अंदर बंद हो गए, तो फिर ये है कि पहले तो होता था की हाल है, तू ठीक है मैं ठीक हाँ, फिर इन्होंने वीडियो पर, ये लोगों के पास ये आ तो गया। तो अब जो इतना जितना यूट्यूब पे इस वक्त जो काम हो रहा है और जितना ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार, सेमिनार्स हो रहे हैं, देखिए वेबिनार्स पहले भी हो रहे थे, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा वेबिनार्स हुए हैं। उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब यह है कि मैं तो इसके हक में भी बोलूँगा कि वेबिनार्स ऑनलाइन जो हो रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पे मैं नुकसानात की बात नहीं करता, मैं फ़ायदों की बात करता हूँ कि मैं कोई 50 मुल्कों में गया हूँ, कोई ना कोई 30-40 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, वो फिज़िकली जाके वहाँ पे अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, हू, ये वो किया, सबके साथ खाने खाए, घूमे-फिरे, सैर-तफरीह की, कल्चर का पता चला, लोगों का पता चला, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से मुलाकात हुई, विज़िटिंग कार्ड्स एक्सचेंज हुए, बाद में भी ईमेल्स ये वो होती रहीं। सो मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि वहाँ इंटरैक्शन होता था। बहरहाल, अब ये आज जो है उस वक़्त बड़ा दुःख होता है कि बच्चे जो हैं ना, वो चूँकि आना चाहिए नौजवानों को, तजुर्बे करने चाहिए। ऑनलाइन हर बंदा मेरी तरह किए जा रहा है और ऑनलाइन, लेकिन जब यूट्यूब पे जब देखते हैं ना, जो यूट्यूब पे स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा स्पोर्ट्स का जो दे रहा है, कि डाटा फिगर गलत दे देगा कि इतनी दफ़ा आउट नहीं हुआ, इतनी दफ़ा आउट हुआ था, इतना स्कोर नहीं हुआ था, इतना हो जाएगा। या कोई आप कह लीजिए स्पोर्ट पॉलिटिक्स में, वो तो 8 बजे भी शुरू हो गया हुआ काम हमारे मुल्क में, ठीक है? उसमें तो तौबा इस्तग़फ़ार, वो इंडियन की कॉपी करते हैं, दे माँ बहन रहे हैं, वो गलत है वो, दैट इज़ इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियोज़ आती हैं तो चलो वो भी ठीक है। मैंने एक बंदा है, पता नहीं एजे इलेक्ट्रिक्स के क्या, मैंने अच्छा, बात मैं ये कह रहा था कि वुमेन का है, किचन का है, सेलिब्रिटीज़ का है, चले करते रहें, ठीक है। लेकिन जब इस्लाम पे आ जाते हैं ना, मैं स्पेसिफिकली 2 नाम लेना बहुत, मुझे मेरे पे वो बंदा केस भी करते, मिलियंस में उसने सब्सक्राइब किए हैं झूठे सच्चे, कि एक इस्लामिक टीचर और एक इस्लामिक मालूमात। यार शहजाद साहब और दोस्तों, यकीन करना, इतनी गलत इस्लाम की पिक्चर, इतना इंडिसेंट चीज़ें, फलाने वक़्त में क्या करना है, इतना ये करना है, अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में अजीब-अजीब बातें वहाँ पे लिखी होती हैं, और शादी से पहले, शादी के बाद, इस्लाम को उसमें लगा लाया होता है और धड़ाधड़ पैसे कमा रहा है। यार यूट्यूब चलो रेवेन्यू के लिए तो है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चियाँ वहाँ पे जा रही होती हैं, और आप दीन का, मज़हब के नाम पे, और इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। फिर इसी तरीके से मोटिवेशनल, आपका शोबा आ रहा हूँ, अब आपकी क्लास ले रहा हूँ। मोटिवेशनल मशरूम्स की तरह आ गए हैं। हर बंदा चाहिए, खाइए, चाहिए, चलिए, पैदल टुरिए, उठिए, चाहिए, ये किए जा रहा है, ठीक है? अपने आप को अल्लामा समझ रहा है हर बंदा, ठीक है? अगर आज का नौजवान जो है, वो आज का नौजवान अगर एफर्ट कर रहा है और कोई स्पोर्ट्स की कोई बात कर रहा है, कोई किचन की कोई बात कर रहा है, ख़वातीन मिसाल के तौर पे, या कोई लाइफ़स्टाइल की कोई बात कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो दैट्स गुड। थोड़ा-सा ये रिसर्च कर लें, कोई गलत ऐसी चीज़ जो है वो ना चली जाए, जैसे मैंने अभी एरिक के बारे में बताया,
ہو سکتا ہے اس میں 8 دفعہ ویزا کینسل نہ ہوا ہو, 9 دفعہ کینسل ہوا ہو, ٹھیک ہے, 600 بلین نہ ہو, 650 بلین ہو, کوئی فگر ادھر ادھر ہو سکتی ہے, لیکن یہ انسانی صحت کے لیے یا انسانی اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. تو میں اتنی ساری بات کر کے تو میں اس لیے 2-3 پوائنٹس میں نے اس پہ کچھ آج نوٹ ڈاؤن بھی کیے تھے کہ اب یہ ہے کہ ویبینار, آن لائن کانفرنسز, بچہ ہر بندہ, خواتین, مرد, عورت, یہ وہ لگے ہوئے ہیں. یو آر پیئنگ فار دس اسٹریم, ڈیڈیکیٹڈ اسٹریم کے لیے آپ نے پے کیا ہے. تو زوم کا ہم نے بتا دیا ایک اچھی چیز ہے, ایک ایپ آ گئی ہے, اگلا دور ہے ہی ایپ کا, بلکہ یہ بھی دور ایپ کا ہے. اور میرا تو مشن شروع سے کہی ہے, آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ریڈیو چینل جو ہے وہ بھی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایپ جو ہے وہ فیوچر, دیٹ ایپ فیوچر از آن دا ایپس. جناب اب آپ بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اچھی چیزیں زیادہ ہیں, لیکن کلاشن کو غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو جیسے اسلامک ٹیچر والے کے پاس چلا گئی ہے, اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں, قسم سکلین صاحب ہے کوئی, وہ کر رہے ہیں اتنا غلط لٹریچر دیتے ہیں اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں بتاتے ہیں, خدا قسم بندہ کہتا ہے کہ اس کو کہیں مل جائے گولی مار دے, اتنی گندی گندی چیزیں اچھا اس میں. شیخ صاحب, آج نہ میں نے آپ کو مکمل بولنے کا موقع دیا, میں نے آپ کو بیچ میں میں نے انٹرپٹ نہیں 4 کیا. منٹ مانگے تھے آپ سے, 4 منٹ مانگے میں نے آپ سے. آپ نے 4 منٹ مانگے تھے, ماشاءاللہ 11 منٹ ہو گئے سر. نہیں, ہم نے 2 میں منٹ نے لیٹ اسی شروع کیا تھا, لیے شروع کے تو چار بعد میں سر 4 منٹ برحال آپ نے نہیں لیے, اور میں نے چلے آپ کو پورا موقع دیا ہے. یہ کریڈٹ تھینک مجھے یو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو موقع دیا سر. تو تھینک یو. اب نو یو مائک, اگر ہاں, اب مائک میرے پاس ہے ماشاءاللہ سے, اور الحمدللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی باتوں کو نگیٹ کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نمائندہ ہوں نوجوان کا, کہ آپ نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا کہ ہم دونوں ہی اس کیٹیگری میں نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو نوجوانوں کا نمائندہ سمجھتے ہوئے آپ کی کچھ باتوں سے مکمل طور پہ اختلاف کرتا ہوں, اور آپ کی اجازت سے اس کے اوپر نشاندہی بھی کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے دیکھنے والے ویورز میں سے کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو 031366999101 اس فون نمبر پر رابطہ کر کے ابھی ہمارے ساتھ لائیو پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, اور وہی صاحب سے, شہزاد سے خود ڈائریکٹ بات چیت کر کے اپنے سوال کو اپنی آواز میں ہمارے تک پہنچا بھی سکتے ہیں. تو میرے 03136669 پھر بول دیجیے. 101 یہ نمبر ڈسپلے اسکرین پہ آ بھی رہا ہے, 031366999101, یعنی کہ 031366999101. ہم بات کر رہے تھے یوٹیوب اور آن لائن شوز کی. پھر آپ نے وہ ماشاءاللہ سے پوری تمہید بتائی ہمیں, جہاں پہ آپ نے سیلاب کے ساتھ سیلت اور سوائل کے حوالے سے فائدہ لیتے ہوئے مائننگ جیولوجسٹ ایرک یوہان کا ایک پورا سفر سنایا. 2012 میں اس کے زوم کے لانچ ہونے کے بارے میں بھی بتایا, پھر اس کی ورتھ کا بھی بتایا, اور تمام ڈیٹیلز میں اس میں نہیں جاؤں گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے, پہلے تو آپ بنیادی جو چیزیں پہلے تو وہ ہمیں کلیریفائی کر دیں کہ کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت موجودہ کتنے ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ پلیٹ فارم پاکستان کی عوام کے پاس موجود ہیں, چاہے وہ پیڈ ہوں یا فری ہوں, جن کو وہ لے سکتے ہیں. یہ موٹے موٹے نام تو آپ نے بتا دے, اسٹریم یارڈ یا زوم, اس کے علاوہ کوئی اور اگر تعداد کے اندر آپ کو پتہ ہے یا نہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ ہیں کتنے. دوسرا یہ کہ آپ نے خود سے انڈائریکٹلی بتا دیا کہ سب سے مشہور جو ہے وہ زوم ہے, یا دوسرے نمبر پہ اسٹریم یارڈ آ جاتا ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ یوٹیوب چینل کی جو میکنگ ہے, یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ میں دیکھتا ہوں جناب, وہ جس سے بات کرو کہتا ہے یار یوٹیوب کے اوپر سے مجھے پیسے ملنے چاہیے, مجھے پیسے ملیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ ہمارے نوجوانوں کو پلیٹ فارم براڈ کاسٹنگ کے ان کا فرق یوٹیوب کے ساتھ کیا ہے, اور پھر یوٹیوب کی ڈیٹیل بتائیں کہ یہ جو پیسوں والی کہانی یہ کیا ہے باس. اچھا شہزاد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ سروس پرووائڈرز کی تعداد کتنی ہے, یہ بہت سارے ہیں, لیکن اگر آپ اسٹریم یارڈ پہ بھی جاتے ہیں تو وہ پوچھے گا بیسک لینا ہے, پروفیشنل لینا ہے, کون سا پیکج لینا ہے, اتنے ڈالر پے کر دیں, اور یہ ڈیبٹ کارڈ یا آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ماسٹر کارڈ یہ ہے اس کے ذریعے وہ ہوتی ہے, وہ انٹرنیشنل ہے. پاکستان میں ہماری جو اپنی کمپنی ہے FM ورلڈ پاکستان, وی آر ان نیگوسیشن ود اسٹریم یارڈ کہ آپ ہمیں اپنا ریٹیلر بنا لیں, اپنا فرینچائز بنا لیں ہم اپنے یہاں پہ, کہ کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے نا اس وقت آن لائن کی,
ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ مانگتے ہیں مثال کے طور پہ وہاں ایک پیکیج ہے $50 پر منتھ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں $40 کا دے دیں, ہم آپ کو بے شمار لوگوں کا وہ کر کے دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنے $1000 $10,000 پہلے ہمارے پاس رکھ دیں. ٹھیک ہے. وہ ایک قصہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پہ اسٹریم کا اور بھی کمپنیاں, آئیٹل سروسز ایک کمپنی ہے, وہ بھی کام اس پہ کر رہی ہے, فلاں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا سوال تھا نا, نمبر آف بہت سارے ہیں, لیکن پروفیشنل یہ 2 ہی ہیں جو بڑی اس وقت ہیں. اگلا سوال آپ نے کیا کہ جی یوٹیوب کا اور ارننگ کا, تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ پیسہ تو وہ ایک مونیٹائز ہو جاتا ہے ایک خاص اتنے پتہ نہیں کتنے ہزار منٹس ہوں وہ, اور اتنے ویورشپ ہوں اور اتنے سبسکرائبر ہوں. اچھا, ہر بندہ مبشر لقمان کیا ہو, سید طلعت حسین کیا ہو, اور بڑے بڑوں کو, مجھے اس وقت بڑا ہی دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور جناب لائک کیجئے گا میرے, اور نیچے کمنٹس بھی دیجئے گا, اور یہ کیجئے گا اور وہ کیجئے گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا کانٹینٹ ایک رات دن پاگل ہوئے ہیں لائکس کے چکر میں, رات دن سبسکرائبر کے چکر میں نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اور بھائی اگر آپ کا کانٹینٹ جاندار ہے, اگر آپ کے کانٹینٹ میں طاقت ہے, تو میں اگر دیکھ رہا ہوں تو میں خود اس کو پسند کر دوں گا, میں خود اس کو سبسکرائب کر دوں گا. میں نے بتایا نا کہ اے جے کے کیا ہے, وہ ایک صاحب الیکٹرانک گیجٹس کے. ٹھیک ہے, وہ بتاتا ہے کہ یونٹ کیا ہے, بجلی کیا ہے, استری کیا ہے, اے سی کیا ہے. میرے کو اے سی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, تو میں نے اس کی یوٹیوب پہ جا کے ٹویٹر دیکھا, تو اس کا آ گیا ٹیوٹوریل جسے کہتے ہیں نا, آج کل تو ہر چیز ہے نا, تو وہ میں نے اس پہ جا کے تو وہ مجھے پتہ چلا یہ بندہ بڑا لاجیکل باتیں کرتا ہے, بڑی پڑھی لکھی باتیں کرتا ہے, ہی از الیکٹریکل انجینئر. ٹھیک ہے, یا اگر آپ موٹیویشنل میں بھی آ جائیں تو پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو سن لیجیے, قاسم علی شاہ صاحب کو نہیں سن شیخ صاحب بات یہ کہ یہ تو آپ اپنی پسند اور ناپسند بتا رہے ہیں نا. ثقلین صاحب آپ کو پسند نہیں تو آپ نے ان کو رگڑ دیا, الیکٹریکل انجینئر آپ کو پسند آیا تو آپ نے اس کی تعریف کر دی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھائی اگر وہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ, مبشر لقمان یا طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیل آئیکن دبا دیں, تو آپ ان کی نیت پہ کیوں شک کر رہے ہیں کہ یہ ارننگ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو اچھا کانٹینٹ اپ ڈیٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہوں کہ یار یہ بیل آئیکن دبائیں گے تو لیٹسٹ کانٹینٹ آپ ہم سے لے لیں. یعنی کہ میں اور آپ کیا اتھارٹی رکھتے ہیں کہ کسی کی نیت کے اوپر کہیں کہ یار یہ پیسے کمانے کے لیے بیل آئیکن کا کہہ رہا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں یہ چلاؤ نکلنا نا, ہر بندہ ایک دیکھا دیکھی کرتا رہتا ہے. کبھی ہم سے بھی سنا ہے آپ نے کہ آئیکن کو دبا دیجئے, کبھی یہ. یار آپ کا میری جو گفتگو ہے, جو میرا کانٹینٹ ہے, وہ جاندار ہونا چاہیے. اچھا نہیں لگتا کہ مبشر لقمان اسٹیٹس کا یا سید طلعت حسین, انہوں نے میرے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں. یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں نا, مبشر لقمان تو پتہ نہیں کہاں سے آگے, سید طلعت حسین, پروفیسر رفعت صاحب کے بھائی, یہ پڑھی لکھی فیملی ہے بہت, مطلب. تو میں سید طلعت حسین کو, مطلب جیو کا پروگرام بہت پرائم پروگرام کرتے تھے, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا, پھر اب اپنا یوٹیوب چینل سارے کوئی چلا رہا ہے. تو مجھے, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر مونیٹائز ہو رہا ہے تو بری بات نہیں ہے, پیسے کمانے چاہیے, لیکن دا کانٹینٹ یو آر گیونگ, جو آر پروڈیوسنگ دا کانٹینٹ, جو آپ نوجوان کو سنا رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, پولوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, ان کے ذہن کو گندگی کی جو والی باتیں بھی بیچ میں اسلامک ٹیچر اور اخلاقیات والوں کی بات کر رہا ہوں. اور اگر مبشر لقمان صاحب یا دوسرے صاحب, طلعت صاحب بھی اگر کوئی بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو کچھ انہوں نے وہ کراچی میں جو پولیٹکس ہو رہی ہے, ابھی طلعت صاحب نے کہ کراچی الیکٹرک کے بارے میں جو گفتگو کی ہے, میں حیران رہ گیا ہوں کہ یار اتنا پڑھا لکھا آدمی, اتنا گرومڈ آدمی, ٹھیک ہے, بیٹھ کے فلانا نقوی عمران خان کا دوست, اور اس پہ یہ الزام اور وہ الزام, اتنے پیسے کا آگے شنگھائی الیکٹرک والے کو دے دیا. یہ مطلب یہ کہ ڈاکومنٹس کے ساتھ آئے نا, جب بھی آئے تو ڈاکومنٹس کے ساتھ آئے. جی پلیز. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ, ہمارے پاس کہاں پہ اتھارٹی ہے, کس بندے کو میں نے صحیح کہنا ہے اور کس کو غلط کہنا ہے؟ یہ تو پیمرا ہو یا کوئی لوکل گورنمنٹ کی کوئی اتھارٹی ہو جو فلٹر لگائے کہ بھئی یہ کانٹینٹ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. یہاں پہ وحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کانٹینٹ غلط ہے, اسی کانٹینٹ کو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹینٹ ٹھیک ہے. تو گائیڈنگ پرنسپل کہاں پہ ہے؟ کون سا لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو پاس کر کے کانٹینٹ پاس یا فیل ہوگا؟ سر شہزاد سب سے بڑے آپ محتسب, اپنا احتساب آپ خود کرنے والے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں, جو حرکت آپ کی دس مومنٹ, لمحہ موجود, صوفی اولیاء اسلام, بزرگان دین, سب نے کہا ہے کہ دس مومنٹ میرا ہاتھ کیا کر رہا ہے,
میری زبان سے کیا بولا جا رہا ہے, میرے قدم کدھر جا رہے ہیں. تو جب وہ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا کانٹینٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ دیکھیں کہ یار یہ کانٹینٹ کیا ہے, اپنا احتساب خود کریں. آپ چلے یہاں پیسے کما لیں گے, لیکن آگے بھی تو جانا ہے نا, ڈے آف ججمنٹ بھی تو آنا ہے نا, آنا ہے کہ نہیں آنا, ڈے آف ججمنٹ بھی بالکل آنا ہے. ٹھیک ہے. ویسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے پیسے کمائیں, رزق حلال کمائیں, لیکن اگر غلط کانٹینٹ دے کے, غلط چیزیں دے کے, نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے اگر آپ پیسے بنا رہے ہیں تو دیٹ از رانگ. اچھا سر, چلیں آپ آئیں اپنے چینل پہ. آپ ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ یوٹیوب چینل کو کامیاب کرنے کے لیے, اچھا کنٹینٹ ڈالنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی روٹین بتا دیں سر. دیکھیے بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح دوپہر شام پیراسیٹامول کی طرح 2 صبح 2 وہ یہ 3 ویڈیو لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تھوڑا لگے ہوئے ہیں. میرے پاس یہ کیمرہ ہے, میرے پاس وہ لائٹ بھی ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, یہ بھی, میں صبح دوپہر شام میں جو مرضی کر لوں. میں نے لاسٹ 5 دن پہلے ویڈیو لگائی تھی جو ظاہرہ سکندر, آپ اور میں, ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا, دیٹ واز اباؤٹ پتہ نہیں ٹورزم, نہیں کس پہ تھا, کوئی سبجیکٹ مجھے بھول گیا. تو اس پہ ہمارا, مجھے اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ ہم مطلب ہماری میموری کتنی شارٹ. تو کہنے کا ہے مقصد کہ ہم نے جو پروگرام کیا تھا لاسٹ, سر ہم نے فیصل عارف اور زارا سکندر کے ساتھ ڈی جے شپ کے اوپر پروگرام کیا تھا, اور اتوار کے دن کیا تھا کہ ڈی جے بننے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے. ڈی جے فیصل عرفان تھے ساتھ, پڑھا لکھا لڑکا, اور زارا سکندر ڈی جے جو آر جے براڈ کاسٹر نیوز کاسٹر وہ تھی, اور ہم نے اس پہ کام کیا تھا. وہ ویڈیو لگی ہوئی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, سنڈے, اس کے بعد منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, 3 دن میں نے کچھ بھی نہیں لگایا. یہ نہیں کہ میرے پاس کانٹینٹ نہیں تھا, کانٹینٹ تو یہ سامنے رکھا ہوا ہے, ابھی میں بولنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, بادل آئے, بارش نہیں ہوئی, صحیح طرح بارش نہیں ہوئی, گرمی ہوگی, ہیومڈ ہوگی, بجلی چلے گی, بجلی آ گئی, جو مرضی منہ میں بول. کانٹینٹ نا دیکھیں, میں بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے, ہمارے سب پڑوسی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا شیفرڈ کیا ہوتا ہے, ڈاگ ایک لے کے آئے قیمتی سا, 1 ہفتہ 5 دن 2 دن ہو گئے ہیں. تو وہ انہوں نے چھت میں اس کا کچھ کیا ہے سلسلہ, لان میں بھی رکھا ہے, لیکن شام میں چھت میں اس کو واک شاک کراتے ہیں. اینڈ 7:45 پہ جب آپ نے مجھے حکم دیا ہوا کہ 8 بجے آپ نے حاضر ہو جانا ہے, انہیں اپنا بارکنگ وہ شروع کر دیا رولا. وہ سر ادھر آ رہا تھا, میں گیا, میں نے بیل کی, میں نے کہا بیٹے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. کہنے کہ جی انکل کیا ہوا. میں نے کہا بیٹے آپ لوگ جو وہ لے کے آئے ہو, جو شیپرڈ جو ڈاگ لے کے آئے ہیں, تو وہ ہے بھی بڑا سا, تو اس کی آواز جاتی ہے نہ, وہ دیکھتے اذان ہے, اس سے تھوڑی دیر پہلے مغرب کی اذان ہو رہی تھی, وہ اس نے اپنی شاد تقریر شروع کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کسی طریقے سے یہ اس کو کہتے آپ کو کیا کہہ رہے ہو, بڑے پیار سے, بڑے احترام سے. میں نے کہا بیٹے میں چھوٹا سا وہ کرتا ہوں ریڈیو ٹی وی کا, آپ کو پتہ ہی ہے, اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ یہ بابا میڈیا سے کوئی تعلق رکھتا ہے. اللہ میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو واک پہ لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں, تو وہ کوئی چلے گئے. تو مطلب پتہ نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آرام سے سکون سے اگر بات کر لی جائے تو یہ بھی تو کانٹینٹ ہی ہے نا, یہ بھی ایک کانٹینٹ ہے نا. سر دیکھیں نا, اس کو بات یہ ہے ماشاءاللہ آپ عمر کے اس حصے میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کرتا نہیں, سوال میں کچھ اور پوچھا سی, جواب تو کچھ اور دے دیتا, یعنی کہ جرمن شیفرڈ کا میرے جواب سے کیا تعلق ہے. میرا کوسچن سر یہ ہے کہ اچھا کنٹینٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے سر, اچھے کنٹینٹ کی کیا میں نے اس کا ڈیفینیشن؟ جواب تو پہلے جملے میں دے دیا تھا. شہزاد آپ کی سننے کی صلاحیتیں کچھ گڑبڑ ہوتی جا رہی ہیں. مطلب ہاٹ ٹاک میرے سے متعلق ہے, تو میں 40 سال بیٹھے مائکروفون. دیکھیے بات پہلے لائن میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے محتسب خود ہیں, ختم ہو گیا جواب, لمبی تقریر کی ضرورت نہیں. اچھا آپ اپنا ٹھیک ہے احتساب خود سر. کریں کہ جو آپ کھا رہے ہیں, بول رہے ہیں, آپ, میں نے ڈے آف ججمنٹ تک لے کے گیا ہوں آپ کو کہ میرا جواب یہ تھا کہ دس مومنٹ کہ لمحہ موجود کو ٹھیک کر لیجئے. آپ اس لمحے میں کیا لکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا بلوا رہے ہیں. سم ٹائم آپ بلواتے ہیں, آپ خود بولتے بھی ہیں, لکھواتے ہیں, تو وہ دیکھ لیں کہ وہ مقصد کہ وہ کسی کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. مطلب ہماری نوجوان نسل کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, مطلب آپ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی تہس نہس کر دیتے ہیں فلانے کو خوش کرنے کے لیے. یہ نہ کیجیے. بس یہ ہے میرا جواب کہ کانٹینٹ کو پروڈیوس کرتے وقت خود جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کا, دیکھیں نا, کوئی بھی جو چیز آپ پروڈیوس کرتے ہیں, جو کانٹینٹ بناتے ہیں, لکھتے ہیں, میں اس وقت جو کانٹینٹ آن ایئر جا رہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں, عام ریسپانسبل. میں کوئی چیز ایسی, میرے حساب سے میں کوئی ایسی چیز غلط نہیں کر رہا, میں اچھی بات کہہ رہا ہوں.
لیکن زیادہ نصیحتیں، جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ نصیحتیں کوئی بھی نہیں سنتا. آپ نے سوال کیا، میں مجبور ہو گیا، میں نے کہا کہ اپنے تصاویر خود کیجیے اور اچھی چیز کو آن ایئر جانے دیجیے، باقی جو اس کو فلٹر کر لیجیے یا ایڈٹ کر دیجیے یا ڈیلیٹ کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے یار محمد تبسم صاحب نے. السلام علیکم سر جی کہہ رہے ہیں. فردوس ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت اچھا شو چل رہا ہے. نومی ساگر صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ آر یو. اور السلام علیکم آپ سب دوستوں کو، یعنی سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. اور سر جی کیا حال ہے جناب، آپ ٹھیک ہے؟ تو میرا سر دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر میں یاد دہانی کرواتا چلوں کہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے اور ایف ایم ورلڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں دیکھا بھی جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آئی ایکسپلور اور ایف ایم ورلڈ پاکستان کے یوٹیوب اور فیس بک پیجز کے اوپر بھی یہ اس وقت لائیو جا رہا ہے. اور لائیو اسٹریمنگ کے اندر اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو 0313-6699-101 ڈائل کیجئے اور ابھی وحید صاحب سے اپنا سوال اپنی آواز میں اپنے الفاظ میں پوچھ سکتے ہیں آپ. میرا سر اگلا سوال یہ ہے کہ جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر کانٹینٹ کی کوالٹی کی بات ہو چکی. اب آپ نے اس کی فریکوینسی کی بات بھی کر دی کہ جب آپ کے پاس اچھا کانٹینٹ ہو، چاہے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ ہو یا ہفتے میں 7 مرتبہ ہو، کوالٹی کا فلٹر لگانے کے بعد آپ نے اس کو لگا دیا یوٹیوب کے اوپر. ونس یو ہیو ڈن اٹ، اب یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ جا چکا ہے. اب اس کے اوپر وہ جو مونیٹائزیشن والی شرط ہوتی ہے، ان شرائط کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ بتا دیجئے، یا پھر اس کے جو لائکس بڑھانے والا کام ہے، کانٹینٹ ڈل گیا، اس کے لائکس کو بڑھانے کے لیے اب ہم گھنٹی کا بھی نہیں کہہ رہے، لائک کا بھی نہیں کہہ رہے، تو اور کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم وہ اس مجھ سے کو رابطہ کریں. کشتی سمندر میں چھوڑ دی ہے بس اب دعا مسئلے پہ بیٹھ جائے، اس کے علاوہ کوئی اور ایکشن پوائنٹ ہے جس سے ہم لائکس بڑھا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، جب آپ کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ کاپی رائٹ کا تو نہیں ہے، کیونکہ فوراً آپ کو ای میل آ جائے گا، الرٹ آ جائے گا. ہم نے کو 2-3 سال پہلے شروع کیا تھا ایف ایم ورلڈ پاکستان کے جو لائیو شوز ہوتے تھے. بعد میں تو پھر وہ شروع ہو جاتا نا سارا کام. ہم نے لائیو پروگرام آپ نے خود کیا تھا، چلو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا میں نے فیس بک لائیو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا بالکل نا کیا، ایسے. بالکل کیا. اب اس میں خواتین بھی آتی تھیں، ان کے بھی لائیو شوز ہوتے تھے، مطلب ڈیوٹ شو ہوتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی یا 2 لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی تھی، یا آپ اکیلے بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار میں آپ کے ساتھ، میرے خیال آپ کے ساتھ ایک دفعہ بھی شاید ایک دفعہ بیٹھا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ لوگ ڈی جیز پروگرام کرتے ہیں تو وہ جو پروگرام جو ہے وہ فیس بک لائیو تو ہو گیا، فیس بک والا بھی الرٹ جی بھیج دیتا ہے کہ آپ نے راحت کا گانا یہ ٹریک جو چلایا ہے وہ اس کو میوٹ کر دیتا ہے اور آپ کو وارننگ دے دیتا ہے کہ جناب یہ فیس بک پہ نیکسٹ ٹائم کریں گے تو آپ کا پیج یا آپ کی آئی ڈی بلاک کر دی جائے گی. اور وہی لوگوں کی، ٹھیک جیسے ٹویٹر کی ٹھیک. بھی ہو گئی تھی، وہ تو کشمیر کے معاملے میں ہوئی تھی نا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جب لگائیں گے، جب وہ گانا تو کاپی رائٹ ہوتے ہیں نا، انہوں نے وہ ساری چیزیں وہ کی ہوئی ہیں ڈیٹا، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ہو جاتا ہے اور آپ کا وہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، ورنہ پھر آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا. یہ تو کاپی رائٹ ہوتے ہیں نا، پیسے کمانے کے لیے، مونیٹائز کرنے کے لیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، تو مجھ سے رابطہ کیے، یہ نمبر جو دیا ہے 031366999101، یہی ہے نا، میرے سے رابطہ کریں. جی میں 15 دن میں 10,000 کر دوں گا، مہینے میں 30-40 ہزار لائکس سبسکرائبر بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح والے آرگینک ہوں گے، پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. تو یہ جو ملین کیے ہوئے ہیں، پیسے دے کے کیے ہوئے ہیں. آپ ملین نہیں، آبادی بھی پاکستان کی جنہیں یوٹیوب پہ ہوتے ہیں نہیں سمجھے بات. نہیں، تو پیسے دے کے جب آپ سبسکرائبر بڑھائیں گے تو کیا وہ 2 نمبری کے زمرے میں نہیں آئے گا وحید صاحب؟ نہیں آئے گا ہی. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر بدانے ہیں تو مجھے بتائیں. میری کمپنی تو کام یہ کرتی ہے کہ 11 لڑکے لڑکیاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پروموشنل کام کر رہے ہیں. مطلب یہ 20 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ان کے کیبن بنے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اپنا. کسی کا پرومو بن رہا ہے، کسی کا گرافک کا کام ہو رہا ہے، کوئی ویب ڈیزائننگ کر رہا ہے، کوئی ایپ پہ کام کر رہا ہے، کوئی ایپ ڈیولپر ہے، کوئی کچھ ہے. ٹھیک ہے. اگر میں فکٹیشیس ای میل کروں تو 10,000 ای میل ہے ہمارے پاس. معاف کیجیے گا، 10,000 ای میل کا مطلب ہو گیا کہ 10,000 نے لائک کر لیا، سبسکرائب کر لیا، لائک کر لیا، سبسکرائب کر لیا. نیچے کمنٹس آ جائیں گے، نائس شہزاد صاحب اس سے آپ سے اچھا تک کو بولتے ہی نہیں ہے، یہ وہ فلاں 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 فلاں.
یہ یوٹیوب والوں کو بھی پتا ہوتا ہے، یہ نہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے جو انتظامیہ ہے کہ یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک خاص جگہ سے ایک آئی پی ایک خاص اسٹیشن ایک لوکیشن سے ایک ایونٹ بیٹھ کے ٹکا ٹک ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارا ایک لڑکا جو ہے وہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ غائب ہو گیا 5 دن 7 دن 10 دن کہ جی میں سوابی گیا ہوا ہوں، امی کی طبیعت ٹھیک تھی، چھٹیاں، ٹھیک ہے۔ تو میں برداشت کرتا رہا، آخر میں میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا مسٹر اے بی سی آپ کہاں پہ ہیں؟ کہ سر سوابی میں۔ میں کہ آپ کی لوکیشن جو ہے آپ کی سیل کی، آپ تو ٹیلکو میں کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی لوکیشن بتا رہی کہ آپ G7 میں ہیں اس وقت؟ ٹھیک، میں کہ ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر۔ ہم جو بوڑھے لوگ ہیں نا ہمارے پاس صرف تجربہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کی لوکیشن کو پتہ کر لیا ہے اور آپ G7 میں ہیں، 15 منٹ میں آپ آفس میں آ جائیے ورنہ میں فارغ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ 20 منٹ کے بعد وہ لڑکا میرے پاس تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات یہ صحیح، چلی کہ جو یوٹیوب والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر، لیکن وہ آنکھیں باندھ کی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، مونیٹائز ہو جا کے پہلے $100 کماؤ گے، پھر اس کے بعد منی گرام کوڈ آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، یہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لوگ کماتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہی صاحب آپ کی گفتگو بڑی مزے کی ہوتی ہے لیکن آپ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں کہ یار میرا یہ تکیہ کلام ہے، میں اس کو کیسے ختم کروں، تو کوشش کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے بار بار نہ غلط ہے کہہ دیا کروں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب والوں کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ہمارا جو سبجیکٹ تھا کہ دی یوٹیوب اینڈ آن لائن، تو ویبینارز بہت اچھے ہیں، ویبینار آن لائن ہونا دیٹس گڈ، نوجوانوں کو انٹریکشن کا موقع مل رہا ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں کرونا میں ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے، سادہ لفظ بولتے ہیں نا، کووڈ-19 میں ہم نے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ہم بھی ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا آپ ابھی کل پرسوں آپ انڈیا گئے ہوئے تھے، کہاں کیسے گئے تھے انڈیا یا سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے، مطلب آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا دوسرا پارٹیسپینٹ، یا ہم لوگ نے فرض سہیل گنجی صاحب کا کیا ہوا ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے پاس ہمارے ایک آرجے ہیں، وہ آسٹریلیا میں ہیں، بڑا اچھا ٹی وی چینل اور یہ وہ چلا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے شو دیکھا اور انہوں نے پسند کیا اور انہوں نے اس کے بعد پھر اس کی تعریف کی اور ساتھ یہ کہا کہ ہمیں موقع دیجیے۔ وہ مس کرتا ہے نا پاکستان میں ایک ہمارے سابقہ سیکٹری انفارمیشن، فیڈرل سیکٹری انفارمیشن، انہوں نے مجھے کہیں دیکھ لیا یہاں پہ، تو انہوں نے مجھے فون کر کے پروگرام کے بعد یا شو کے بعد فون کیا، انہوں نے کہا یار تو بڑا چٹا لگ گیا ہے، میں کہا میں ڈبل لائٹ لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ مذاق کر رہے تھے کہ یار ایکسائٹڈ ایکٹیویٹی۔ میں نے کہا جی ویلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویلے بیٹھ کے سوچ رہا تھا، ویلا بیٹھ کے سوچنا از اے کام، ویلا بیٹھنا ایک کام، ریلیکسنگ یہ اپنا کام ہے، یہ ایک ریلیکسنگ خود ایک کام ہے۔ ویلا بیٹھا سوچ رہا تھا، یار سوچنا تو خود ایک کام ہے، سوچنا علیحدہ کام ہے، ویلا بیٹھنا تو ہم لوگوں کے پاس صرف جو ہے وہ تو شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، جی جو یہ آن لائن شوز ہیں، ویبینارز ہیں، یوٹیوب، یہ جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے، اس کا فیوچر آؤٹ لک کیا ہے؟ یعنی کہ یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو سال کے بعد اس کی کیا شکل ہوگی آپ کی نظر میں، کیا ہوگا؟ دیکھیے مجھے یاد ہے کہ لیٹ 90s میں ایف ایم ریڈیوز آئے، 100 آیا، سرکار نے کہا ہمارا بھی ہونا چاہیے، 101 بھی تھوڑے دنوں کے بعد آ گیا، 100 زرداری صاحب پاشا صاحب وہ ان کے السلام علیکم دوست تھی، کوئی کیا نہیں، مطلب ہم کو بری بات تو نہیں کر رہے، دوستیاں ہوتی ہیں، دوستی میں انہوں نے کہا ایک ایف ایم ریڈیو غزالی صاحب انہوں نے دے دیا، ماشاءاللہ چلا، بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ اگر یہ چینل کسی وجہ سے بند کرنا پڑا، کسی نے بند کروایا، تو یہ میرا چینل بند ہوگا یا آپ کا چینل بین ہوگا؟ دونوں بند ہو گئے، کٹے جیل جاؤ گے ایسا۔ ٹھیک ہے سر، پلیز کنٹینیو کریں سر، ٹھیک ہے۔ یار ہمیں معصوم لوگوں کو کیا بند کریں گے، ہم کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ نے کسی کو میرا دوست چھوڑا نہیں نا ابھی تک، مبشر لقمان صاحب ہو گئے، طلعت حسین صاحب ہو گئے، ثقلین صاحب ہو گئے، یعنی یہ میں نے سارے تعریف میرے کی پیچھے ہی ہے ہوں کہ گے۔ اتنے بڑے بڑے آدمی یار کہتے ہو اچھا لگتا ہے میرا چینل سبسکرائب کرو، یار ہے نہیں کیا۔ اچھا ایک سر وہ دفعہ آؤٹ لک بتائیں، مطلب سال بعد مبشر کیا لقمان شکل بات کیا کرتے ہوگی؟ ہوئے، مبشر لقمان بات کرتے ہوئے میری عمران نال گل ہوئی سی، عمران کہہ رہے سی کہ میں حکومت نہیں جانتی، ایک طرف آپ عمران سے بات کریں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میرا چینل سبسکرائب کیجئے، یار کیا ہے یار، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
آپ کا کویشچن کیا تھا؟ بوڑھا آدمی سر بھول گیا. فیوچر کی شکل کیا ہے, سال کے بعد دیکھیے فیوچر کی بات یہ ہے شکل کہ کیا ہے ساری ڈیجیٹل چیزیں، پلیٹ فارم پہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ریڈیو 1 2 تھے، اب 135 140 ہو گئے ہم. بلکہ اگر جی کیمپس ریڈیوز، ڈیزاسٹر ریڈیوز، یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا ریڈیوز، فلانا کا ریڈیو، کیمپس ریڈیوز بھی آگے، ڈیزاسٹر ریڈیوز بھی آگے، زلزلے میں کتنے ریڈیو بن گئے، سیلاب میں کتنے ریڈیو بن گئے، لائسنس تو پیمرا کا چیک ہوتا ہے اس پہ کتنے ریڈیو آگے. اچھی بات ہے، دیٹس گڈ. تو وہ بہت زیادہ ہو گیا. اسی طریقے سے اگر ٹی وی چینلز کو دیکھیں، 2004 لیٹ 2002 اس سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. ٹھیک ہے، میں امریکہ میں تھا تو اس وقت یہ جیو کو لانچنگ ہوئی تھی. اچھا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ اب دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں روز. کبھی 24 بند ہو جاتا ہے، کبھی کھل جاتا ہے، کبھی وہ کیا نیو ہے وہ اس کو انٹرٹینمنٹ چینل تھا جی وہ اب نیوز دے رہا ہے. تو پتہ نہیں کیا اس طرح کا کون سے مختلف چینلز. میں ایکچولی دیکھتا نہیں ہوں ٹی وی. ٹھیک ہے، اور وہ ان کی برمار ہو گئے. اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جو ایشو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیٹس اے ہیلدی سائن کہ یو ڈو دا ویبینارز، آن لائن کانفرنسز، ویڈیو کانفرنسز، دیٹس اے گڈ. بٹ دیکھو نا، پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویبینار ہوا، اس میں مجھے بھی شرکت، آج بھی میں ایک ویبینار مجھے انہوں نے تو پچھلے دنوں ہوا، تو اس میں یہ تھا کہ رول آف میڈیا ان کووڈ-19، اس کے خاتمے ان ایڈریسنگ دا کووڈ-19، کہ کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے یا اس کی سلسلے میں میڈیا کا کیا رول ہے، پازیٹیو نیگیٹو، کتنا نہیں، اس پہ تھا. ٹھیک ہے، اور آج پتہ نہیں کسی اور اسی طرح کے سبجیکٹ پہ تھا. ہم لوگ چونکہ میں تو میڈیا سے تعلق رہا ہے اور میرا سرکاری میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے رہا ہے، ہم بات کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. ہم کوئی پینک بنانے کی کوشش نہیں کرتے. تو آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ بوم ہو جائے گا اس کا، اور اس میں پھر وہی سروائیو کر سکیں گے جن میں کانٹینٹ ٹھیک ہوگا، ادروائز ٹریش ہو جائیں گے. ہوگا بہت زیادہ. دیکھو نا مارکیٹ میں، کمرشل مارکیٹ راولپنڈی میں چلے جائیں، ریڈی میڈ کی بے شمار کپڑوں کی دکانیں، وہی جنرل پلازا ہی چلے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ساری چیزیں اور 7 منزلیں ہیں. ٹھیک ہے، ویری نائس. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا ایک فیوچر آؤٹ لک بتائی ہے. ہم نے جب آغاز کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ آج ہم یوٹیوب اینڈ آن لائن سیشنز کے اوپر بات کریں گے، شوز کے اوپر بات کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ تمام گفتگو جو ہے وہ بہت اچھی رہی اور میں نے بہت کچھ سیکھا. اور جہاں پہ آپ نے اختتام کیا، اس کا فیوچر آؤٹ لک ہم لوگوں کو بتایا، وہ بہت خوبصورت ہے. اور اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس کی امپورٹنس پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے، اور جو شخص اس کو ابھی استعمال نہیں کر رہا، دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ایکسپیرینس دس کائنڈ آف کمیونیکیشن. اس کے اندر ڈائیو لینا، اس کی انیشیل اورینٹیشن لینا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر سونے پہ سہاگا، چیری آن دا ٹاپ جو آپ نے آج بتا دی، جو کہ میرے لیے بھی آج کی لرننگ ہے، وہ ہے کانٹینٹ کا جاندار ہونا. کانٹینٹ کے اندر اگر جان ہے تو پھر آپ کو کسی سبسکرپشن کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بیل آئیکن کی ضرورت نہیں ہے. پیپل ول اسٹک بائی دیم سیلوز. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ کو میں پلیٹ فارم ہینڈ اوور کر رہا ہوں. میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا اور شیخ صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنی جانب سے اللہ حافظ کر دے. سر تھینک اوور یو ٹو ویری یو مچ وہی صاحب. اور بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور کوشش ہم نے یہی کی ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت انفارمیشن ہم نے کسی کو کریٹیسائز نہیں کیا، اور اگر کریٹیسائز ہوتا ہوا لگ رہا ہے آپ کو تو ہم اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا، اپنا مذہب، دین، اخلاقیات، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کے بہن بھائی بچے، کیونکہ سب آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا. آپ کی ایک چیز اگر کوئی آپ کی تصویر کے ساتھ لگ گئی ہے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، تو آپ کا وہ سامنے آ رہا ہے. آپ کی امی دیکھ سکتی ہیں، ابو دیکھتے ہیں، خالہ دیکھ سکتے ہیں، سر دیکھ سکتے ہیں، فلاں. دیکھو نا، مجھے انفارمیشن سیکٹری میرے دوست ہیں، میرے کلاس والے تھے، وہ فون کیا انہوں نے مجھے، انہوں نے کہا وہ تیرا کل کا پروگرام میں سن رہا تھا، وہ جو ڈی جیز والا سی، وہ یار بڑا تو برا بھی لگ رہا تھا، اچھا بول رہا تھا. تو مطلب یہ پاور ویوز ہوتی ہیں نا، جیسے ریڈیو کی، ٹی وی کی لہریں جو ہیں وہ گئی، اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کی جو پاور ویوز ہیں یہ بھی ایسے ہو گئی. کوئی واشنگٹن ڈی سی میں دیکھ رہا ہے تو کوئی میاں چنو میں دیکھ رہا ہے، تو وہ رائے بنائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اگلوں کی زندگیاں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے اور ان کی زندگیاں بنا بھی سکتا ہے. لہذا سوچ سمجھ کے ہم سب کو بولنا چاہیے. اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ. کل ملاقات ہوگی 8 بجے. اللہ حافظ، تھینک یو، اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.